صباح الخیر، صبح بخیر، صبح بخیر، السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ میرے تمام دوست اور احباب جو اس وقت آن لائن ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ڈیلین شہر سے میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو عید وش کر لوں اور عید کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر لیں۔ تو اس وقت یہاں پہ سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ سورج کے طلوع ہونے کے ناظر ہیں، روشنی بکھیر رہا ہے اپنی، تھوڑا سا دھند وغیرہ بھی چھایا ہوا ہے۔ تو دوستو کچھ باتیں کرتے ہیں عید کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام خانوادوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جو PIA کا جو پلان ہوا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے اور یہ عید کا دن ان کو صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہوا ہے، پوری قوم کے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ PIA کے جو ایروپلینس ہیں یہ اس طرح سے کرش ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے مسائل ہیں۔ بہرحال قوم کو اس کو سنجیدہ لینا ہوگا تاکہ جو ہے آئندہ اس طرح کے مسائل سے بچا جا سکے۔ یہاں پہ میں ایک ایئرپورٹ کے سائٹ پہ ہی رہتا ہوں، ہماری یونیورسٹی بالکل ایئرپورٹ کی سائٹ پہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو 5 منٹ کے اندر جو ہے نا 10 فلائٹس آتی جاتی نظر آئیں گی۔ 5 منٹ کے اندر اتنی زیادہ فلائٹس یہاں پہ ہوتی ہیں، تو اتنا بیزی ایئرپورٹ ہے، اس کے باوجود یہاں پہ کچھ ایشوز نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے PIA کی کچھ لمیٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں، پتہ نہیں 24 گھنٹے میں ہی اتنی نہیں ہوں گی، 10-15 فلائٹس ہوں گی میکسیمم، تو اس میں بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ بہرحال موت تو خیر برحق ہے، لیکن اگر ایک شخص مر جائے تو چلے ہم تو اسے موت کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں تو یہ عدالت کا جو خدا کی عدالت کا نظام ہے اس کے متقاضی نہیں ہوتی ہے یہ بات، کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں خود اپنی ذمہ داری میں لینا چاہیے۔ مثلا ہماری اپنی جو غلطیاں ہیں ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں، جیسے مثلا کہا جاتا ہے جہاز کے اندر ٹیکنیکل فالٹ تھی، اگر جہاز کے اندر ٹیکنیکل فالٹس تھی، اس طرح کے مسئلے مسائل تھے تو اس کو پہلے سے دور کر لینا چاہیے تھا اتنے سارے لوگوں کا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ قاتلین ہے، یہ ایک طرح سے جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں کرپشن میں، اس کا جو ہے نا PIA کو پرائیویٹائز کرنے کی کوششوں میں پہلے سے جو ہسٹری اس کی رہی ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس طرح اچھی سی سزا ان کو دی جائے تاکہ جو ہے نا آئندہ جو ہے اس طرح کے حادثات وغیرہ پیش نہ آئیں، کیونکہ PIA ایک طرح کا قوم کا سرمایہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنی قیمتی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ یعنی بس سے بھی اس سے گرایا گیا ہے، اس کا معیار ہے۔ جب آپ ٹریول کریں گے PIA میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا معیار جو ہے وہ کسی جو پاکستان میں چلنے والی ڈائیو بسز ہیں اس سے بھی گرا ہوا ہے اس کا معیار۔ تو اس طرح سے قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صحیح۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ آرگنائزیشنز ہیں ISO 9001 اس کے سٹینڈرڈز کے اندر بھی جا کے دیکھا جائے تو اس طرح سے الاؤ نہیں ہے جس طرح سے یہ پرچیزنگ یا ان کی جو سائیکلنگ ہے یا ان کا جو چین چل رہی ہے ریپیئرنگ وغیرہ کی یا جو بھی آئٹمس یہ منگواتے ہیں اس کمپنی کے ہونے چاہیے جس کا یہ مینوفیکچر ہے۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ PIA کے جو جہاز ہیں دوستو، یہ PIA کے جہاز دوسرے ممالک کے استعمال شدہ جہاز ہوتے ہیں، کسی بھی ملک سے استعمال شدہ 2-3 دفعہ استعمال کر کے انہوں نے سیکنڈ ہینڈ چھوڑا وہ پاکستانی خریدتے ہیں۔ تو آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک زمانے میں PIA اتنے عروج پہ تھی، ورلڈ وائڈ ٹاپ کلاس کی ایئر لائن مانی جاتی تھی، تو آج اس دوراہے پہ کیوں کھڑی ہے کہ یہاں پہ ہم آج موت اور زندگی کی کشمکش میں گزر رہے ہیں اور منافع کے بجائے الٹے نقصان میں جا رہی ہے اتنی بڑی ہماری PIA ایئر لائن۔ تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ عید کے دن آج بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں ہے جو منانا چاہتے تھے، پوری فیملیز کی شہادت ہوئی ہے، تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ یہ عید کے دن وش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے صبر و شکر اور مرحومین کے لیے مغفرت۔ اور عید کے حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، مثلا چائنا میں یا اس طرح جب ابھی آسٹریلیا میں ہمارے لوگ ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں اطلاعات آتی ہیں کہ سائنٹیفک بیس پہ اس کو سائٹنگ ہوتی ہے، کوئی بھی باہر جا کے کسی بلڈنگ میں چڑھ کے بھی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ سائنٹیفک کچھ چیزیں ہیں دوستو جو کہ سائنس پروف کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی کنفلکٹ دیکھتے ہو
تو ایک دو دفعہ اگر آپ ویریفائی کر کے صحیح نہیں ہوتا اس کا رزلٹ تو پھر آپ اسے فالو نہیں کر سکتے. لیکن مسلسل طور پہ ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان کو کبھی اسلامک اسٹیٹ بنایا گیا ہے فل آرتھوڈاکس قسم کی, پھر کبھی اس کو لبرل اسٹیٹ بنایا گیا جس کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں, پھر وہاں پہ اسلام کا ایشو چلا آتا ہے کہ عید منانا اسلامک کلچر ہے یا سائنٹیفک ہے. یہ سائنس تو ایک ٹول ہے, آپ کو ایک ہیلپ کر رہی ہے, باقی جو ہے نا وہ آپ تو اسلامک پوائنٹ سے انوسمنٹ تو آپ کے علماء نے کرنا ہے. تو بہرحال ابھی تھوڑا سا دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی ابھی بھی لوگ عید منانے کے لیے تیار نہیں ہیں کچھ علاقوں کے. بہرحال تو یہاں پہ ہم اسی طرح کرتے ہیں, وہ اس کی جو لنک ہے اس پہ ہم آن لائن جو ہے لائف جو ہے نا سائٹنگ مون کی ہوتی ہے اسی کو ہم دیکھتے اسی کو فالو کرتے ہیں. ویسے بھی بہتر یہ ہے کہ شعبان کا آخری روزہ رکھا جائے تو یہ کنفلکٹ کم ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب کو بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے علماء ہیں سب کو 29 شعبان کو جب مون سائٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت ان کو چاند نظر ہی نہیں آتا, اور اگر پھر 29 رمضان سائٹنگ ہوتی ہے تو چاند نظر آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو عید کا چاند ہی نظر آتا ہے اور ان کو جو ہے نا روزوں کا چاند نظر نہیں آتا. یہ بھی ایک المیہ ہے. تو بہرحال اس پہ مدلل ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو ایک پالیسی اس کو پہلے سے دینی چاہیے کہ سائنس کا کیا رول ہوگا, اس کے علاوہ علماء کا کیا رول ہوگا, میڈ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہوگا, سارے ڈپارٹمنٹس کے رولز فائنلائز کریں. اور یہ جو میٹنگز وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ کسی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں رکھیں, اور اسی طرح سے سائنٹسٹ کی خدمات بھی حاصل کر کے اس کو پہلے سے ہی شیڈولڈ ہونا چاہیے پہلے سے, کہ لوگوں کے اندر یہ میاں نہ ہو کہ انتظار میں رہیں. تو یہ ایک نفسیاتی دباؤ دے کے لوگوں کو اس طرح سے رکھنا جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں. تو جیسا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی پریشانی ہی نہیں تھی پہلے سے, ہمیں تو آج پتہ تھا کہ آج ہماری عید ہوگی اور ہم ریلیکس ہو کے آرام سے جو ہے نا روزے ہم نے 30 پورے کر دیے اور اس کے بعد ہم نے عید منایا. تو بہرحال آپ تمام دوستوں کو عید بہت 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 مبارک ہو. رمضان ہمارا اچھا گزرا. لاک ڈاؤن میں سارے دوست احباب جتنے بھی لاک ڈاؤن میں ہیں آپ سب گھروں میں رہیے اور عید منائیے. جیسے کہ نماز باجماعت اور اس کے علاوہ نماز جمعہ کے لیے بھی پابندیاں ہیں, تو ممکن ہے کہ ابھی عید کی نماز کے لیے بھی پابندیاں ہوں. تو آپ سب کو میں لاسٹ میں پھر ونس اگین وش کرتا ہوں, تمام اہل وطن کو, اس کے علاوہ تمام دوستوں کو جو کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں اور بعد میں بھی دیکھیں گے, ان سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک ہو. خوش رہیے اور خوشیوں کو بانٹیے, اور اسی طرح سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی جب آپ کسی کو خوش رکھیں گے. اور اسپیشلی عید کا موقع جو ہے یہ صلہ رحمی کا ہوتا ہے, اس میں دوستوں سے اور رشتہ داروں سے ملنے کا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہے, ایشوز ہیں, تھوڑا فاصلہ رکھیے, رشتہ داروں کے پاس آئیے جائیے لیکن تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے. تو خدا تعالی ہم سب کا حافظ و نگہباں ہو, اور انشاءاللہ پھر مزید آپ لوگوں کو اپڈیٹس یہاں سے دیتے رہیں گے, کیونکہ ہم بھی یہاں پہ لاک ڈاؤن کی حالت میں ہمیں اپنے سمجھے پورے اپارٹمنٹ میں ہم دو ہی رہتے ہیں, تو ہم اپنے رومز میں ہوتے ہیں, تنہائی کا شکار ہیں ہم بھی ایک طرح سے. بس آپ لوگوں کے ساتھ لائیو اپڈیٹس وغیرہ دیتے ہوئے, سوشل میڈیا ہی ایک چیز جو سورس ہے یا میڈیا سورس ہے کہ جس کے تھرو ہم جو ہے نا اپنے سوسائٹی, اپنے دوستوں سے, مسلمانوں سے, برادران سے, اور اپنے جو سوشل سرکل ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اسی کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اس وقت جو ہے نا, پاکستان میں تو ابھی 2 بج رہے ہوں گے, لیکن یہاں پہ ابھی صبح کا ٹائم ہے. تو صبح بخیر, عید مبارک. عید کی صبح یہاں پہ ہو چکی ہے. تو تمام اہل وطن کو, پاکستان میں رہنے والوں کو, ڈالین میں رہنے والوں کو, اور اس کے علاوہ جو ہے چائنا میں کئی سٹیز کے اندر ہمارے دوست احباب رہتے ہیں, ان تمام لوگوں کو, اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے دوست عراق میں ہیں, دبئی میں ہے, اسی طرح سے عمان میں ہے, کئی کنٹریز میں میرے دوست احباب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمیں دیکھتے ہیں. تو ان تمام دوستوں کو, پاکستان سے جو منظور حسین اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کو, آپ کی تمام فیملی کو, بہن بھائیوں کو, سب کو ہماری طرف سے عید مبارک دیجیے. تمام دوستوں کو بہت 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 عید مبارک ہو. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور یہ سورج چمک رہا ہے اس وقت, یہاں پہ 5 بجے 5:15 بجے ہے ٹائم, لیکن اس وقت چائنا کے اندر یہ صبح کا ٹائم ہے. تو تمام دوستوں کو عید مبارک ہو. السلام علیکم. ڈالیان شہر سے ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ذوالفقار سسٹم آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کریں, یا ہمارا جو فیس بک پیج ہے علی دا گیٹ وے آف نالج, اس کو جوائن کریں اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.